اور جس کی صداقت کی مہر سرکار لگا رہے ہیں پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں انتہائی مشکل دور میں بھی واحد میرا یہ صدیق ہے جس نے ایک لمحے کے لیے بت کی پرستش نہیں کی، بت کے سامنے نہیں جھکا۔ اور جب میں نے مکے کی وادی میں اعلان نبوت کیا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اعلان کیا تو کوئی کسی نے ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، کسی نے گھنٹے کے لیے سوچا ہے، کسی نے ایک دن کے لیے سوچا ہے، کسی نے مہینے کے لیے سوچا ہے، کوئی سال سوچتا ہے، کوئی ساری زندگی بجال کی طرح سوچتا ہی رہا۔ سرکار نے فرمایا جس نے بغیر سوچے سمجھے آمنا و صدقنا کا جو نعرہ لگایا وہ سیدنا صدیق اکبر، بغیر سوچے کہ حضور علیہ السلام کی۔ اور ایک روایت میں نے یہاں تک پڑھی ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر تاریخ خلفاء نے بھی اس کو نقل کیا ہے، آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کی بڑی شور آفاق کتاب ہے، غالباً میں نے اس کے اندر بھی دیکھی ہے، ابن اشام کے اندر بھی یہ میں نے دیکھی ہے، تھوڑی سی مجھے یاد پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک اعلان نبوت سے 25 سال پہلے یا 18 سال پہلے یا 20 سال پہلے جب آپ بصرہ کی طرف تشریف لے گئے نا تو سیدنا صدیق اکبر صاحب تھے تجارت کے لیے، اعلان نبوت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں ایک راہب نے، ایک یہودی عالم نے جب چہرہ مصطفیٰ دیکھا نا اور چہرے کو پہچان کے کہنے لگا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں وہ کسی نے سنا ہے یا نہیں سنا، میں نے وہ ضرور سن لیا، میں نے وہ ضرور سن لیا تھا، میں نے اسی دن ہی تہیہ کر لیا، اسی دن ہی میرے بعد شام کا خواب بھی، یہ بھی بڑی اس کے اندر بھی بڑی روایت کے اندر ہے کہ دکھایا گیا تو سرکار کی بارگاہ میں آج فرمایا اور بھی کوئی اسی کی تلاش میں ہو، وہ کافی نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں سے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو نقل کیا ہے کہ ایمان لانے والوں میں سے سب سے اول سیدنا صدیق اکبر۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ایک حدیث ملتی ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے ایمان لایا، ایک روایت ملتا ہے کہ زائد بن حارثہ ایمان لے کر آئے غلاموں میں، اور قربان جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ کیونکہ صحبت اولیاء میں رہے ہیں زیادہ تر، ماشاءاللہ جب مکہ مدینے میں آپ تشریف لے کر گئے نا مکے میں تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ بیٹھتے تھے، تو امام جعفر صادق نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو اپنے عقل سے کام لیتا ہے، تو اپنے علم سے کام لیتا ہے، تو شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں لا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وراثت میں دنیا میں طاقتور مرد ہے یا عورت ہے؟ اب میں بات طاقتور ہے، عورت کمزور ہے، اب میں قرآن میں اور حدیث نے وراثت میں مرد کو زیادہ حصہ دیا یا عورت کو زیادہ حصہ دیا؟ فرمایا مرد کو زیادہ حصہ ہے کہ عورت کو تھوڑا حصہ ہے۔ اب میں اگر حضور اگر میں اپنے فہم سے یا اپنے عقل سے یا علم سے یا اپنے استدراک سے میں اگر سوچتا کیونکہ عورت کمزور ہے تو میں یہ چیز لکھتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے مرد کو تھوڑا دیا کیونکہ وہ طاقتور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ غسل واجب، غسل فرض پیشاب کے نکلنے پا رہا ہے یا منی کے نکلنے پا رہا ہے، کیا حکم ہے قرآن کا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، منی کے نکلنے پر غسل فرض ہے، واجب ہے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ
پیشاب پلید زیادہ ہے یا منی زیادہ پلید ہے؟ آپ نے فرمایا پیشاب منی سے زیادہ پلید ہے، منی سے زیادہ پلید پیشاب ہے۔ آپ نے اگر میں اپنے عقل اور اس سے کام لیتا تو میں پیشاب نکلنے پر سب کو کہتا ہے تم پہ فرض ہو گیا ہے غسل کرو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اہل فارس میں یہ پوچھا گیا، اہل فارس میں میرے کچھ غلام ایسے ہوں گے اگر میرا دین اٹھا کر سریا ستارے پر پہنچ جائے، اہل فارس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں سے اتار کر اس زمین پر پھر بچھا دیں گے۔ وہ اہل فقہ نے، اہل علماء نے اس کا اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں کہ آپ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ حدیث 4 مل رہی ہے، بہت خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو اس انداز سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور میں نے آپ کو ایک تاریخ خلفاء کا حوالہ دیا کہ اعلان نبوت سے پہلے 25 سال پہلے، 18 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ فرماتے ہیں میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی مصطفیٰ میں، فرمایا شام میں خواب بھی دیکھ رہا تھا، اس ارادے سے میں داخل ہوا کاشیانہ مصطفیٰ میں، سرکار نے بولنے نہیں دیا۔ صدیق کیا وہ کافی نہیں ہے؟ صدیق اکبر شان ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، وہ معاملہ خواب میں شام کا معاملہ ہے، سرکار فرما رہے ہیں مدینے میں بیٹھ کر کیا وہ کافی نہیں ہے؟ مکے میں بیٹھ کر کیا وہ معاملہ کافی نہیں ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات سچائی کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، آپ کی صداقت کے حوالے سے، آپ کی پرہیزگاری کے حوالے سے، یہ اتنی بے مثال آپ کی قربانیاں ہیں جس کی رہتی دنیا تک بلکہ تاریخ صحابہ میں ایسی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ غزوہ تبوک کا معاملہ آیا تو عمر فاروق سے جب پوچھا گیا کہ نیکیاں 900 سال جبریل جو تعریف کر رہے عمر فاروق کی، تو سرکار نے صدیق اکبر کے سارے نام اعمال پہ نا سرکار نے فرمایا کہ ساری نیکیاں صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام میرا یہ عمر ہے، ایک نیکی کا نام۔ اور سیدنا عمر فاروق ساری زندگی یا رسول اللہ آپ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی ہے، میری یہ خواہش یہ تمنا یہ ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر کے سینے کا ایک باغ ہوتا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جہاد کی تیاری کرنی ہے تو لے آؤ، تھوڑا تھوڑا سامان لے آؤ۔ کسی کے پاس جو کا ایک مٹھی تھی، کسی کے پاس کھجوروں کا ایک مٹھی تھی، کسی کے پاس کیا ساز و سامان تھا، کیا چیزیں تھی۔ اس وقت کے ایک مٹھی جو کی سرکار نے فرمایا کہ آج ایک مٹھی جو کی جو پیش کرے گا میری امت بعد میں آنے والی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے گی تو آپ کے اس جو کے برابر بھی ہوگا، یہ اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ تو اس وقت جو کی بھی بڑی اہمیت تھی، کھجور کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ کسی نے مٹھی باندھ لایا، کوئی کھجوروں جوڑی میں لے آیا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ مکے کے بہت بڑے رئیس تھے، بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے آپ مالدار تھے، اور آپ 300 اونٹ بغیر ساز و سامان کے، اس دور کے بسوں 300 ٹرک، 300 اونٹ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔
ایک اور غلام تھے اس کے پاس گھر میں 80,000 درہم پڑا ہوا تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، 80,000 درہم پڑے ہوئے تھے، 40,000 سرکار کی بارگاہ میں دے آئے، 40,000 گھر کے لیے چھوڑا۔ عمر فاروق نے بھی ساز و سامان میں حصہ کیا، آدھا گھر کے لیے اور آدھا سرکار کی بارگاہ کے لیے۔ بڑے بڑے غلام آ رہے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر جب تشریف لائے نا تو آپ کے چھوٹی سی گٹھلی ہے اور ایک خوبصورت نقشہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ کی کتب نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ آپ نے جو اپنا لباس زیب تن کیا ہوا تھا نا وہ بھی اتار کے اس گٹھلی میں رکھا، بوری کا ٹاٹ کا لباس پہن لیا، تیمن ٹاٹ کی باندھ لی، اوپر کرتا ٹاٹ کا رکھ لیا، لپیٹ لی، اور کانٹے کے بٹن لگا لیے، بیری کے کانٹے کے بٹن لگا لیے، اور اس انداز میں کاشیانہ مصطفیٰ میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا تو اس سے پہلے جبریل امین آ چکے تھے۔ سرکار نے جبریل کو جب دیکھا، جبریل آج تو نے یہ نوری لباس چینج کر کے، تو جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، جبریل آج تو نے یہ کون سا لباس پہنا ہے، یہ کوئی نیا لباس لے آئے؟ اور جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ صرف میں نے نہیں پہنا ہوا، آج آپ نگاہ رحمت، آج نگاہ کرم اٹھا کر دیکھیے ذرا، اللہ کے سارے فرشتوں نے یہی لباس پہنا ہوا، یہی لباس زیب تن کیا ہوا، یہی سب لباس پہنا ہوا ہے، کوئی خاص وجہ ہے؟ یار یہ بات نہیں ہے کہ سرکار کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا سب کو، سرکار نے پوچھا اس لیے کہ ہم گناہگاروں کو پتہ چل جائے، اگر سرکار نہ پوچھتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ جبریل یہ آج نیا لباس ایجاد ہوا ہے؟ یا رسول اللہ آج رب العالمین نے ابھی نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، حکم نامہ جاری کیا ہے سارے فرشتوں کو، آج زمین پر میرے نبی کے یار نے جو لباس زیب تن کیا ہے نا، خدا کو وہ لباس اتنا پسند آیا، سرکار نے اوپر والی سرکار نے فرمایا سارے فرشتے یہی لباس پہنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ داخل ہوئے، سبحان اللہ، آپ دیکھا تو سرکار مسکرائے، اور جب سرکار مسکرائے تو جنت کے سارے دروازے کھلے۔ تو پہلے پوچھا ماں بقیہ کا لے آلے کا، عمر باقی کیا رکھا ہے اپنے آل کے لیے؟ اور سرکار کیونکہ موسم کائنات ہے، یہ بات کسی جگہ بھی نہیں ہے کہ اپنا سارا کچھ نکال کے آپ صدقات و خیرات کر دیں۔ سرکار نے یہ بار بار پوچھا ہے ماں باقی ہے بے آلے کا، تم نے اپنے آل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ سرکار کی کبھی یہ مرضی و منشا نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پامال کر کے اس پہ ڈاکہ ڈال کے آپ صدقات و خیرات پہ لگے رہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس کا پہلے خیال رکھو، اپنے بیوی کے، اپنے بچوں کے حقوق کا، اپنی اولاد کے، اپنے خاندان کے، اپنے پڑوسوں کے، رشتہ داروں کے، ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کو قیامت والے دن کچھ نہ کچھ معاملہ کر دے گا، آسانی فرما دے گا، مگر جو حقوق العباد ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، روایتوں میں ملتا ہے کوئی گنجائش تھوڑی سی بھی نہیں نکلتی۔ اور یہ بوری کا لباس سیدنا صدیق اکبر بھی زیب تن ہے، ادھر جبریل نے بھی پہنا ہوا ہے، اور یہ سارا منظر جب اللہ کریم فرشتوں میں بیان کر رہا ہوگا، یہ سارا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہوگا، سرکار پوچھتے ہیں صدیق عمر فاروق تو یہ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں نے آج بازی لینی ہے، سارے غلام عثمان غنی 300 ٹرک اگر لے کر آئے تو کئی ہزار ٹرک ان کے خزانے میں باقی تھا، کئی ہزار بالو بتا ان کے خزانوں میں باقی تھا، عمر فاروق آدھا لے کر آ رہے ہیں، غلام اپنے گھر کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر سارا
اور یہ عقیدہ دیا یارو یہ تمہارا اور میرا عقیدہ یہ ہے. سرکار نے پوچھا ماں بقیت بیالک یا ابی بکر، ابو بکر اپنی آل و عیال کے لیے کیا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ بڑا خوبصورت آپ نے، بڑا خوبصورت آپ نے. اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو سچ بات کی تصدیق کرتا ہے اور غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. یہ نبی ہے. اور صدیق وہ ہوتا ہے، صدیق کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے سچا اور ایک ہے صدیق. میں فرق ہے، سچے اور صدیق میں فرق ہے. سچا وہ ہوتا ہے جیسے دیکھے، جیسے دیکھے ویسے بیان کر دے، یہ سچا ہے. اس میں مٹی کا معنی. صدیق وہ ہوتا ہے جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے وہ صدیق. سبحان اللہ. جیسے بدر کے موقع پر آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، غلام انہوں نے کفار کو جب گرفتار کیا تو عمر فاروق سے پوچھا گیا عمر ان سے کیا حشر کریں، کیا ان سے معاملہ کریں. عمر فاروق نے جو تجویز پیشی، تجویز دو اپنی، یہ کافر پکڑے ان کو کیا کریں سرکار نے. عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو جو کافر ہے ان کو قتل کریں. اور یہی رائے تھی اللہ رب العالمین کی بھی، یہی حکم تھا. محبوب اپنے اپنے غلاموں سے کہو اپنے اپنے رشتہ داروں کا سر قلم کر دیں. عمر فاروق کی بھی یہی رائے تھی. صدیق اکبر سے پوچھا گیا اتمام حجت کے لیے صدیق تیری رائے کیا ہے؟ ماشاءاللہ. صدیق اکبر ارشاد فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیں. ان سے تھوڑا تھوڑا فدیہ لے کے ان سے نرمی کی جائے، ان کو آزاد کر دیا جائے. آ جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے کہہ دو رب اپنی رائے تبدیل کر رہا ہے، جو میرے یار کی رائے وہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حیدری. ایک غزوے کے موقع پر ایک مائی کھڑی ہوئی تھی دروازے میں. صدیق کا معنی بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. صدیق کا معنی کیا ہے؟ مائی کھڑی ہوئی تھی. شیر خدا علی اور مرتضیٰ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مسجد شریف میں داخل ہوئے، مسجد نبی میں، تو مائی باہر کھڑی تھی. مائی کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جہاد کے لیے گیا تھا، آپ واپس تشریف لے آئے، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور سرکار کو یہ معلوم ہے کہ اس مائی کا بچہ میدان میں شہید ہو گیا ہے. میدان جہاد میں آپ اس مائی کے بچے نے جام شہادت نوش کر دیا ہے. سرکار نے جب اس مائی کو دیکھا کہ مائی مانگتا ہے نا، ماں پوچھتی ہے، سرکار نے دیکھ کے فرمایا اماں جان پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تشریف لا رہے ہیں. علی آ رہے، علی سے پوچھنا وہ بتا دیں گے تیرا بیٹا کہاں ہے. سرکار فرماتا ہے کہ میں نے بتا دیا تو اس کی غم میں اضافہ ہوگا اور یہ پریشان ہوگی کہ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ نہیں ہے. شیر خدا علی اور مرتضیٰ تشریف لائے گا. تو مائی نے پکڑ لیا ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، بیٹا میں پوچھنا چاہتی میرا بیٹا بھی تیرے ساتھ جہاد کے. تو علی اور مرتضیٰ نے نا، یہ ہے تربیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک. اور یہ جو تربیت دربار مصطفیٰ سے ملتی ہے نا، اور جو آل اللہ سے ملتی ہے، جو صوفیاء سے ملتی ہے، دولتیں تو کہیں اور سے ملتی ہے، جاؤ جلال تو شاید کہیں اور سے ملتا ہے، مگر جب بھی کسی آل اللہ کے پاس بیٹھو، کسی فقیر کے پاس بیٹھو، اس دولت کی تمنا، اس دولت کی آرزو ضرور اپنے سینے میں رکھو سبحان اللہ. کہ یہ دولت نہ ختم ہونے والی دولت ہے، عشق مصطفیٰ کی.
خوشبو مصطفیٰ کی، ماشاءاللہ اولیاء کی خوشبو اور اللہ کی خوشبو، اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ آمین جب بھی تمہارے سامنے حضور کا ذکر آئے بے شک تمہارے ایمانوں میں بہار آنی چاہیے، سبحان اللہ باغ کی طرح کھلنا چاہیے تمہارا چہرہ۔ ماشاءاللہ علی المرتضیٰ نے دیکھا، فرمایا کہ سرکار نے نہیں بتایا تو حکمت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں، علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں، اماں جی ان سے پوچھ لینا، انہیں پتا ہے تیرے بیٹے کا۔ عثمان سرکار گزرے، علی گزرے ہیں تو نہیں بتایا۔ اماں جی عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، ان سے پوچھنا، ان کو پتا ہے تمہارے بیٹے کا، بیٹا کدھر ہے۔ عمر فاروق تشریف لائے، پوچھا، اماں جی پیچھے سیدنا صدیق اکبر آ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے پوچھ لینا، مجھے کیا پتا ہے، میں تو آ رہا ہوں، جلدی جلدی آ رہا ہوں، ان سے پوچھ لینا۔ صدیق اکبر تشریف لائے تو مائی کھڑی ہے دروازے کے سامنے، یہ ہے صدیق۔ بے شک سبحان سبحان سچا وہ ہے کہ جو جیسے واقعہ دیکھے بیان کر دے، صدیق وہ ہے جیسے کہہ دے ویسے ہو جائے، یہ صدیق ہے۔ اور دوسرا معنی صوفیاء نے یہ کیا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جو ماں کی آغوش سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر ماشاءاللہ قبر کی آغوش تک کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے، وہ صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے، وہ صدیق ہے۔ اور یہ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کی زندگی انبیاء کی طرح ثابت کی ہے، نبی تو نہیں ہے۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ صدیق جو نبی ہے، انبیاء ہے، تو تم نے ابو بکر کو صدیق کیوں بنا دیا ہے؟ میں نے کہا ابو بکر کو صدیق میرے مصطفیٰ نے بنایا، سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے رب نے بنایا ہے۔ انبیاء معصوم ہے، سبحان اللہ بے شک باقی جتنی مخلوق ہے اس عرش کے نیچے وہ محفوظ ہے۔ بے شک سبحان حضور علیہ السلام کے اصحاب اور اہل بیت اطہار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ معصوم اور محفوظ میں فرق ہے۔ معصوم کبھی گناہ کر نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا اس سے، مگر محفوظ گناہ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے۔ کیا سبحان اللہ اس میں فرق یہ ہے کہ کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اب دیکھو نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، حضور علیہ السلام جس کی خدا گویا دے رہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پوری اس کائنات کی بلکہ اس پورے نظام کی جس نے سچائی کی تصدیق کی ہے، جس نے مر ثبت کی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی جس نے تصدیق کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے تصدیق کی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ مائی کھڑی ہے، صدیق اکبر ہے۔ بیٹا صدیق میں پوچھنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا آپ جہاد میں گیا تھا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی نگاہ سے دیکھا جو تربیت مصطفیٰ سے حاصل ہوئی تھی۔ سبحان اللہ آپ نے پوچھا علی گئے ہیں، سرکار گئے ہیں، عمر گئے ہیں، عثمان گئے ہیں، کسی نے نہیں بتایا، کوئی حکمت ہے، کچھ راز ہے، تو میں کیوں بتاؤں؟ صدیق اکبر کہنے لگے اماں جی پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا، ماشاءاللہ تیرا بیٹا پیچھے سے تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ اب سب کو پتا ہے کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اس کا بیٹا جہاد میں شہید ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر کو معلوم ہے اوپر والی دنیا میں وہ کامہ برپا ہو۔ جبریل امین کو طلب کیا، جبریل جلدی جا، اس نے نام میں جا، اس شہید کی اعضاء اکٹھے کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے اندر روح کا اہتمام اللہ رب العالمین کیا جلدی جلدی اس بچے کو اس اماں سے ملا دو، میرے نبی کا یاد کہیں جھوٹا نہ ہو، جلدی جلدی جا، جلدی جلدی جا جبریل، اور کایا تبدیل کر دی جاتی ہے۔ صحابہ سرکار فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے سرکار میں 360 درجے ہیں، کتنے؟ آج ڈاکٹر بیٹھا ہے اپنی ریسرچ پر،
وہ کہتا ہے کہ انسانی جوڑوں کے 360 حصے ہیں. انسانی جوڑ ایک جسم کے اندر 360 ہے. جتنا کوئی ہوتا ہے نا اپروچ اتنی وہ بات کرتا ہے, جتنی اس کا لیول ہوتا ہے, جتنی سائنسدان بیٹھا ہے اس نے کہا کہ یہ جو ایام ہے یہ دن ہے یہ سال کی یہ 360 ہے. سیکنڈ کی جو سوئی ہے یہ 360 میں چلتی ہے. سرکار بولے, سرکار نے فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجات ہیں. ان 360 درجوں میں سے ایک درجہ بھی اگر کسی کے اندر پایا جائے تو وہ جنتی ہے. تیری سادگی پہ قربان جاؤ. اتنی سادگی سیدنا صدیق اکبر کی. آپ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اور عقیدہ دے کے جا رہے کہ سرکار کو پتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہے. کسی اور کو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کو پتا ہے کہ صدیق کے نامہ اعمال, صدیق کو یہ یقین ہے میرے سرکار کی نگاہ میرے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر ایک ایک نیکی پر ہے. 360 یا رسول اللہ ان 360 درجوں میں سے کوئی درجہ مجھ میں بھی پایا جاتا ہے؟ کیا میرے اندر بھی کوئی درجہ نیکی کا ایسا ہے ان 360 درجات میں سے؟ سرکار مسکرائے. سرکار نے دیکھا صدیق اکبر کے نام اعمال کے صفحے کو, ایک صفحے کو پڑھا, دوسری طرف 360 درجات میں نگاہ ڈالی. سرکار نے فرمایا صدیق وہ نیکی نہیں ہے جو تیرے نام اعمال میں نہ ہو. وہ نیکی نہیں ہے جو تیرے نام اعمال میں نہ ہو. نیکی وہی ہوگی جو صدیق اکبر کے نام اعمال سے ہو جائے گی. اور نگاہ نبوت ہے. کون ہے تم میں سے آج جس نے جنازہ پڑھا ہے؟ کہ کون ہے تم میں سے کھڑا ہو جائے؟ سب خاموشی سناٹا. سبحان اللہ. صدیق اکبر کونے میں بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا جنازے میں شرکت کر کے یہ غلام آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں تم میں کون ہے؟ رمضان نہیں تھا, غیر رمضان میں. فرمایا کہ آج جو روزے میں ہے, صائم میں, جس نے روزہ رکھا ہوا ہے. خاموشی. سب نے نگاہیں جھکا دی. صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام روزے میں ہے. سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ آج ابھی سرکار آج پوچھ ہو رہے ہیں جو غار یار کے اندر سارا کچھ موجود ہے. بس یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا, صدا دے رہا تھا, میں نے گھر سے جو تھا میں نے پیش کر دیا, میں کھلا کے آ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی مریض کی, یا رسول اللہ پڑوس میں ایک مریض تھا کافی دنوں سے, میں ابھی اس کی مریض داری کر کے آ رہا ہوں. سرکار آج تذکرے اسی کے کر رہے ہیں, ذکر اسی کے کر رہے ہیں. اور جبریل امین کو جب دیکھا کہ ٹاٹ کے لباس میں ہے, سرکار نے پوچھا صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا, یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا. اگر یہ بات غلط ہوتی, صدیق اکبر کا عقیدہ غلط ہوتا, سرکار کہہ دیتے صدیق تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ تیرا نبی تو مسجد نبی کے مصلی بنا, تیرا گھر تو 1 میل دور ہے, وہاں تو صرف خدا ہو سکتا ہے, تیرا نبی تو یہاں ہے. سرکار نے مسکرا کے تبسم فرما کے صدیق اکبر کے عقیدے پر مہر لگا دی, ہمیں یہ عقیدہ دے دیا جہاں بھی ہوگا خدا وہاں مصطفیٰ ضرور ہوگا. یا رسول اللہ گھر میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑا ہے, ساری روایتیں اٹھا کر دیکھ لو یار, ساری روایتیں علماء سے پوچھو, یہ لازمی پوچھنا اپنے علماء سے. جب صدیق اکبر سارا مال جو لے آئے جھاڑو دے کے آگے, کیا صدیق اکبر کے گھر میں اولاد نہیں تھی, بیوی نہیں تھی, بچے نہیں تھے؟ صدیق اکبر اپنے گھر میں واپس گئے کہ نہیں گئے؟ کیا کوئی برتن, کوئی گلاس کہیں مالدار سے خریدا ہے یا مانگا ہے؟ پلیٹ کہیں سے مانگی ہے, کچھ کیر مانگی ہے,
کچھ نہ کچھ تم کچھ مانگا ہی ہوگا یار، سارا جو لے آئے، سارا جو اٹھا کے سرکار کی بارگاہ میں جھاڑو مار کے کپڑے بھی لے آئے. کوئی روایت ایسی نہیں پڑی، کوئی روایت میں نے ایسی نہیں، میری نظر سے نہیں گزری. صدیق اکبر نے جا کے پڑوس میں مانگا مجھے پلیٹ دے دو، مجھے گلاس دے دو، مجھے شکیل دے دو، مجھے کوئی استعمال کے لیے ہانڈی دے دو. بس میں نہیں، صدیق اکبر نے عقیدہ دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آتا ہے نا وہ گھر کبھی خالی نہیں رہ سکتا. صدیق اکبر جب گئے تو پہلے سے زیادہ گھر بھرا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات، آپ کی ذات اتنی خوبصورت، آپ کی شخصیت اتنی خوبصورت. آپ اسلام کی کسی پہلو کو دیکھیں، کسی پہلو، کسی ایک ہلکے سے پہلو کو لے لیں جس میں آپ کی خدمات نہ ہو. حضور علیہ السلام کے دور کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ ابھی نیا نیا دور ہے، آپ امیر المومنین بنے، لوگوں نے انکار کر دیا زکات دینے سے. بھائی جان تھوڑا سا احتیاط کر لیں، میں ان کو تھوڑا سا موقع دے دیں. آپ نے فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بتلائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کر. اگر کسی کے اونٹ کے ناک کے اندر پڑنے والی جو نکیل ہے اگر اس پر بھی زکات بنتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر یہ رسول اللہ کا نائب ہے، اس سے بھی زکات دے کے چھوڑ. یہ اپنی بیٹے آپ نے میں اسلام کو میں نافذ نہیں، میں اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آیا ہوں. والذی جاء بالصدق، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، دنیا والوں جو سچائی لے کر آیا وہ ذات مصطفیٰ ہے. یہ آیت کا حصہ والذی جاء بالصدق، وہ ذات مصطفیٰ یہ سچائی کو لے کر آئے. اس سچائی کی جس نے تصدیق کی وصدق بہ، جس نے اس سچائی کو تصدیق کیا، جس نے فرمایا کہ ہاں یہ سچا ہے، یہ ذات مصطفیٰ سچی ہے. قرآن کہتے ہیں اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں، یہی اہل اللہ ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بے ہنگم، اس طوفان بدتمیزی کے دور میں جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا انی رسول اللہ علیکم، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے. یہ ایک موقع پر سرکار نے اس کا جلوہ فرمایا اور پردہ فاش کیا. سرکار نے غلاموں کو بٹھایا، سرکار نے فرمایا ایک موقع ایسا بھی آیا تھا جب میں نے مکے کی وادی میں اعلان کیا انی رسول اللہ کا، ہر طرف میرے کانوں میں جو آواز آ رہی تھی کذبتا 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 کذبتا، زمانے بھر کا جو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نبی جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. ساری کانوں میں آواز آ رہی تھی کذبتا کذبتا. سرکار فرماتے ہیں اس طوفان بدتمیزی میں، اس طوفان کے اندر ایک آواز ایسی بھی آ رہی تھی صدقتا صدقتا صدقتا. وہ جو آواز جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی وہ میرے یار صدیق اکبر کی آواز تھی، میرے اس یار کی آواز تھی، صدیق کی آواز تھی. پوری دنیا کے اندر، پورے اس ماحول کے اندر کذبتا کذبتا کے نعرے لگ رہے تھے، مگر اس وقت جو صدقتا صدقتا کی جو صدا آ رہی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر کی آواز سے جبریل امین نے، سرکار نے پوچھا جبریل سے، اور میں اتنا بڑا سفر کر کے آیا سدرا تو پتہ نہیں کتنے کتنے مر گیا، میری گل منسی کون؟ گل میری کون منسی؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی مانے نہ مانے تیرا، آپ کا جو یار صدیق ہے وہ ضرور مانے گا. اس نے ماننا ہے تو مجھے پھر کسی کی پرواہ بھی نہیں. ابو جہل صاحب نے کھڑا ہو گیا سنا ساڑی عادت ہے نا اسی جڑے اس طرح ساڑے کے بندے جو دو سنا کوئی نوی گل مولوی ایسی قاضی سنا کوئی نوی گل آ کے کوئی کٹا کٹی کٹے گل اسی مذاق ہی کرتے ہیں. سنا کوئی نوی گل کوئی کٹی کوئی نوا کوئی چل چڑھا رہے گلا کرنے نا سی
ابو جہل بھی کھڑا، بڑا تھا عمر سے بڑا تھا. سرکار کو دیکھ کے کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ آج کوئی نئی گل، کوئی نواں تماشا؟ نعوذ باللہ من ذالک. سرکار فرماتے ہیں ہاں چچا جان ایک بات ہے، آج میں مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا اور آنے واحد میں واپس آ گیا. آگے کا ذکر نہیں کیا. سرکار کو پتا ہے کہ اس کو بیت المقدس کا نہیں پتا ہے تو سدرہ کا کیا میں بتاؤں. ایسے بھی حکم ہے آپ میرے سے جب گفتگو کریں گے تو میرے ماحول کے مطابق گفتگو کریں. جتنی میرا نالج ہے، جتنی میری اپروچ ہے. آپ ستاروں سے آگے باتیں کرنی میرے سے کہ مجھے کیا پتا ہے ستاروں سے آگے کیا ہے. سرکار نے فرمایا اتنی گفتگو کرو جتنا اس کا ماحول ہے، جتنا اس کا علم ہے. ابو جہل کا علم بھی بیت المقدس کو پتا تھا کہ یہ کدھر ہے. کہنے لگا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بیت المقدس کا سفر ہفتوں کا ہے، مہینوں کا ہے، جی 40 دن کا ہے. اور تو کہہ میں آنے واحد میں کیا، میں آنے واحد میں آ گیا. یہ بڑا زبردست جملہ تو نے بولا. آج میں ایک ایک کو گمراہ کروں گا، ایک ایک کو بلا کے میں گمراہ کروں گا. تیرا جھوٹ میں بے نقاب کروں گا. نعوذ باللہ من ذالک. اور پہلے جس کے دروازے پر گیا میں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سچوں کا امام، صداقت کا امام. ادھر رسالت کے شہنشاہ ہے، ادھر یہ صداقت کے امام ہے. صداقت کا امام ہے وہ صدیق اکبر ہے، رسالت کے امام حضور علیہ السلام کی دروازہ. اور دیکھو، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ دو سچوں کی دوستی ٹھہر سکتی ہے، جھوٹا اور سچے کی دوستی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی. دروازے پہ دستک دی تو صدیق اکبر نے دروازہ کھولا تو زمانے بھر کا جھوٹا سچے کے دروازے پر، سچے کے دروازے پر زمانے بھر کا جھوٹا. صدیق اکبر نے دروازہ کھولا. کیسے آنا ہوا؟ اگر کوئی یہ کہے کیا گل کر چھوڑ، کوئی بجاتا نہ با کہانیاں نہ سنا، کوئی یہ کہے کس آنکھیں گل کس آنکھی ہے. راوی کتنا بڑا جھوٹ ہے. راوی ابو جہل ہے. معلوم ہوتا ہے سرکار کی شان کے لیے کمزور سے کمزور روایت بھی آپ اس پہ یقین رکھو گے، آپ اس پہ آمین کہو گے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کمزور سے کمزور روایت جہاں سرکار کے علم کے اور بلندی کے جھنڈے بلند ہو رہے ہو آپ روایتیں پوچھتے پھرو. نہیں، ابو جہل پوچھتے ہیں کہ کس نے کہا ہے، کس نے کس آنکھ ہے. ابو جہل کہتا ہے صاحبکم، یہ تیرا صاحب کہہ رہا ہے، تیرا صاحب کہہ رہا ہے کہ میں بیت المقدس میں گیا ہوں. ابو جہل وقت میں، ابو بکر وقت میں آ گئے، سیدنا صدیق اکبر وقت میں آ گئے. فرمایا ابو جہل دور ہو جا، جھوٹے دور ہو جا. اگر اور کہیں کہے یا نہ کہے میں قید نہ مانوں. اگر میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں نے آمنا و صدقنا کی تصدیق کر دی. اور دلیل بھی دی. دلیل کیا ہے؟ اس کی سچائی ماننے کی دلیل کیا ہے؟ صدیق اکبر نشان فرماتے ہیں جبریل میرے نبی کا غلام ہے، نوکر ہے. وہ ہر روز سدرہ سے آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. نوکر ہر روز آئے اور جائے اور آقا کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ کیسی باتیں کرتا ہے. اس پہلا جب میں بڑھایا نا اس کے بعد دال نہیں گلنی نا، دال گل بھی نہیں سکتی نا. یہ تربیت کے مصطفیٰ میں نے شروع میں عرض کیا ہے. یہ بلال حبشی مار کھا رہا ہے، ادھر پیسے چھوڑ کے جاؤ، جلال چھوڑ کے. یہاں تو بھوک ہے، پیاس ہے، شدت ہے، کھانا نہیں ملتا ایک وقت کا. مگر یہ کھانے کے لیے نہیں بیٹھے، یہ پیسے کے لیے نہیں بیٹھے. یہ انہوں نے وہ خوشبوئیں حاصل کی ہے کہ ان خوشبوؤں کو غلبہ حاصل تھا ساری دنیا کی دولت سے. صدیق اکبر اندر کے ورزش کی تو فٹوفٹ تیار ہو کے سرکار ہی نصیبی آئے،
تے جس نے پیر رکھے نا تو سرکار نے دور سے دیکھ کے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا. دنیا والوں وہ تصدیق کرنے والا وہ سچا آ رہا ہے.